اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سامعین محترم، عاشورہ اور ظہور کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ فرہنگ عاشورہ یعنی وہ ماحول، وہ تہذیب و تمدن کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے چند روز میں ایجاد کی، اور آج بھی وہ فرہنگ، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ کلچر، وہ ماحول ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور انتظار اور ظہور یعنی وہ جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے اس فرہنگ عاشورہ، وہ کلچر، وہ تہذیب و تمدن اور وہ ماحول سازی کے جو چند روز میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جس کی بنیاد رکھی، اس بنیاد کے ثمر آور ہونے کا نام ظہور ہے۔ یعنی وہ قیام کہ جو عدالت کے لیے تھا، وہ قیام کہ جو دنیا میں مظلومین کے لیے تھا، وہ قیام کہ جس میں ظلم و زور کا خاتمہ ہونا ہے، وہ قیام کہ جس میں ظلم و زور کے خلاف آواز بلند کی گئی، وہ قیام کہ جس کے اندر حکومت علوی، عدالت علوی کو برپا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا کی طرف رخ کیا، اس ہدف کے ثمر آور ہونے کا نام ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ اب ان دونوں میں آپس میں ربط کیا ہے، رابطہ کیا ہے؟ دیکھیے، انتظار عاشورہ سے نکلا ہے، انتظار کی جڑیں عاشورہ سے نکلتی ہیں۔ عاشورہ یعنی اپنے امام وقت کی صدا کے اوپر لبیک کہنا۔ اگر امام وقت صدائے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتا ہے تو اس صدا کے اوپر لبیک کہنا، اس صدا کو اس طریقے سے لینا کہ آج وقت کا امام ہمارے درمیان کھڑے ہو کے نصرت کا طلبگار ہے تو ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ناصر بنے۔ چونکہ انتظار اور ظہور کا تعلق کربلا سے ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بھی ناصروں کی تلاش ہے، اور یہ صدا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی، لیکن آج بھی جو وقت کا حسین ہے یہ صدا دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ یہ صدا کربلا سے نکلی ہے۔ دیکھیں، حسین کے بغیر مہدی اور مہدی کے بغیر حسین، یہ دونوں نامکمل ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، تو لامحالہ اس کے اندر مہدوی صفات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مہدوی ہوں، اس کے اندر حسینی صفات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چونکہ امام حسین اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک ہی نام ہے، ایک ہی ہدف کے لیے ان کا قیام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور کے یزیدیوں، اپنے دور کے امویوں کے خلاف قیام کیا، اور جو قیام امام زمانہ کریں گے وہ اپنے دور کے نہیں بلکہ تمام اس کائنات کے اندر جو طواغیت ہیں، جو طاغوت ہیں، ان کے خلاف امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف قیام کریں گے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے بھی ظلم کے خلاف قیام کیا، عدل کی برپائی کے لیے قیام کیا، فساد اور فحشاء کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا۔